ہمیں یہ گناہ کا تصور کیوں پیدا ہوتا ہے، اس پہ ندامت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے ایک چیز کو گناہ قرار دیا، منع کیا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اس سلسلے میں اللہ رسول کی بات کو دل سے مانا کہ یہ غلط چیز تھی، خراب چیز تھی۔ اسی وجہ سے جب ہم کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، خاص طور پہ کوئی شریف آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بہت گلٹ فیل کرتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے۔ تو جب ایک چیز میں ہم نے اللہ رسول کی بات کو مان کر اس کو گناہ تسلیم کیا، گناہ ہو گیا تو ندامت بھی محسوس کر رہے ہیں، تو پھر دوسری چیز میں بھی اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیں۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو اپنے گناہ سے تائب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اگرچہ گناہ میں بالکل بے ادبی کا پہلو بھی ہے، نافرمانی کا پہلو بھی ہے، جس سے وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کو بڑا معمولی سے سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن خود اللہ رسول نے اس کو اسپیس دیا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو سرکار نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جو خالص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو اس کے نام اعمال سے اس گناہ کو مٹوا دیتا ہے، جن فرشتوں نے لکھا یا جو اس پہ گواہ تھے ان کو بھلا دیتا ہے، جو جگہیں گواہ بن جاتی ہیں، مخلوق گواہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے اس گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ تو بس یہی میرا جواب ہے، اور اسی کو ذہن میں بٹھا لیں تو یہ وسوسے دور ہو جائیں گے کہ جب گناہ کے سلسلے میں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو قبول کر کے آج ہم ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، تو توبہ کرنے کے بعد تمام بے ادبیاں اور یعنی وہ اس سے متعلق جو بے ادبی تھی، جو نافرمانی تھی، جو جرأت مندی تھی، دلیری تھی، وہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بالکل وعدہ خداوندی پر اعتماد رکھیں کہ آپ نے جو گناہ کیا اس کو اللہ نے مٹا دیا، تو یہ وسوسہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔